ہیں ان میں سے کچھ لوگ فیشن میں آ کر کہتے ہیں ہم تو ایتھیسٹ ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ کوئی کریٹر اس کائنات کے اندر کائنات کا نہیں ہے، ہم خود ہی بنے خود ہی ہم مر جائیں گے. تو دو بڑی کیٹیگریز ہیں، ایک خدا یہ ایک بڑی ہستی کے ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے. بہت اچھے سے ہمارے بزرگوں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ دو ہی پاسبلٹیز ہیں نا، یا تو خدا ہے یا معاذ اللہ خدا نہیں ہے. تو مان لینے میں خیر ہے، اگر مر گئے اس کے بعد کوئی خدا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. لیکن مر گئے اور کہیں سے خدا نکل آئے تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو ٹو بی سیف سائڈ بہتر بات کیا ہے کہ مان لو اسی میں خیر ہے. یہ اس طرح کے بہت سارے جوابات دیے گئے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ڈائلاگ تھا کسی کے ساتھ، وہ بندہ یہ چیز تھا، کہتے تم خواہ خدا کو مانتے ہو تو مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنے کسی بڑے عالم کو بلاؤ تو ہم اس سے بات کریں گے اور پھر بات ہو جائے گی انشاءاللہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائم طے ہوا، وہ تھوڑا لیٹ آئے. جب وہ لیٹ آئے تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو تمہارے اتنے بڑے امام ہیں، تمہارے اتنے بڑے اسکالر ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے. تو امام صاحب نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہوا کہ میں جہاں سے آ رہا تھا تو مجھے ایک دریا ایک نہر کو کراس کرنا تھا، لیکن میں تیر تو نہیں سکتا تھا تو اور کشتی بھی کوئی نہیں تھی، تو میں ویٹ کرتا رہا تو ایک درخت خود بخود کٹا، درخت خود بخود گرا، درخت کے خود بخود پیسز ہو گئے، وہ پیسز خود بخود جڑنے شروع ہو گئے، اور وہ پیسز جڑنے کے بعد کشتی بن گئی، اور دو پیسز جو تھے درخت کے وہ چپو بن گئے. اس نے مجھے انوائٹ کیا تو میں اس میں بیٹھ گیا اور وہ کشتی خود بخود چلنی شروع ہو گئی. اتنے سارے کام ہونے کے اندر ٹائم لگ گیا. آئی ایم سوری کہ میں لیٹ ہو گیا. اس سے کہا کسی بے وقوف آدمی کو تم نے بلایا ہے، یہ تمہارے امام کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اور تمہیں وہاں سے ادھر خود بخود لا نہیں سکتی. تو وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایسے سمجھ میں آ گئی نا، یا کلیئر کر دوں؟ تو امام صاحب نے کہا کم بخت تجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کشتی خود بن نہیں سکتی، چپو بن نہیں سکتے، کشتی خود چل نہیں سکتی، کائنات خود بخود بن گئی. آج ہم 2025 میں جی رہے ہیں. جب سائنس نے تھوڑا سا اس کائنات کو ایکسپلور کیا ہے تو ملینز آف گیلیکسیز، کہاں وہ بگ بینگ سے کانسیپٹ کا شروع ہونا، پھر وہ سیکنڈری ایکسپلوژن کا ہونا، اور ملینز آف گیلیکسیز کا وجود میں آنا، ان میں سے ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف گیلیکسیز کا بلیک ہولز میں جا کے ختم ہونا، اور ان ملینز آف گیلیکسیز کے اندر ہنڈریڈ آف لائٹ ایئرس کا ڈسٹینس کا ہونا، انسان پریشان ہو گیا. ویسٹ میں کچھ عرصے پہلے تک ایک ڈیبیٹ تھی، از دیر اے گاڈ کوسچن مارک. اب وہاں پہ کہا جاتا ہے یس کوما دیر از اے گاڈ فل اسٹاپ. یہ دنگ ہے انسان اس کائنات کی پرفیکشن کو دیکھ کر. ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں نا. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الملک میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی اس کریشن میں تمہیں کوئی فلا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا. فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی فلا کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دوبارہ اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی. اس کائنات میں کوئی فلا کوئی ڈیفیکٹ تمہیں نہیں ملے گا. تو اب یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی. بڑے بڑے ایتھیسٹ جو پلرز سمجھے جاتے تھے ان کا بھی بہت بڑا فال آ چکا ہے. آج کل فوکا کے نام سے ایک بہت بڑا ایتھیسٹ ہے، بڑا فلاسفر ہے، اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے اور اس کو جوابات بھی دے جا رہے ہیں. بارہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، باقی آئیے ذرا دل کے کانوں سے سادہ سی باتیں سمجھ لیں. میں تھرو آؤٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں آڈٹ، اکاؤنٹنگ اور کامرس کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں. سائنس میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میڈیکل ڈاکٹرز ہوں گے تو وہ زیادہ الیبوریٹ کریں گے اس بات کو جو بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم سب انسان ہیں، اللہ کا قرآن بتاتا ہے اور ہمارا مشاہدہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے، اور سائنس بھی بتا رہی ہے انسان کی تخلیق اللہ نے قطرے کے معمولی جز سے کی ہے. ناٹ اے سنگل ڈراپ، اے لٹل پارٹ آف دیٹ. اس قطرے کے جز میں آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، دانت، گردے کچھ نہیں تھا. ایک قطرے کا جز، اور اللہ ایک ماں کے بطن میں اس جز کو، یا وہ جو زائگوٹ بنتا ہے مرد اور عورت کی طرف سے آنے والا حصہ، اس کا ملاپ، اللہ اس کی پروٹیکشن کرتا ہے. قرآن کہتے ہیں تین پردوں میں، تین تاریک پردوں میں اللہ انسان کی کریشن کو پروسیس کو آگے بڑھاتا ہے. اتنا بڑا آڈیٹوریم میں ہال ہو اور ساری لائٹس بند کر دی جائیں اور سن لائٹ اندر نہ آ رہی ہو تو بڑی بڑی کرسی اور ٹیبل سے بھی ہم ٹکرا جاتے ہیں. لیکن اللہ تین پردوں میں، ایک جھلی میں بچہ ہوتا ہے، پھر ماں کا یوٹرس یعنی رحم ہوتا ہے، اور پھر ماں کے بدن کی تاریکی ہوتی ہے. ان تین تاریکیوں میں اللہ فرماتا ہے میں بندے کی تخلیق کرتا ہوں ایک قطرے کے جز سے. آنکھ بھی اللہ بناتا ہے، کان بھی اللہ بناتا ہے، دانت بھی اللہ بناتا ہے، ہاتھ پیر گنتے چلے جائیے.
پھر اللہ نے فسوا کا، اللہ نے بہترین تمہیں بنایا، فی احسن تقویم، بیسٹ آف دی کریشن میں بنایا. آپ دیکھیں یہ ہمیں ان کے بال ہیں نا، سر کے بھی تو بال ہیں، سر کے بال کتنے بڑھ جاتے ہیں، بھموں کے بال اتنے بڑھتے ہیں، اگر بڑھ جائیں تو سوچئے کیا حشر ہو جائے گا. گنتے چلے جائیے. ایک آیت ہم سب کو یاد ہے، 31 مرتبہ قرآن میں آئی سورۃ الرحمن میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ اس کائنات میں، اس کریشن میں اپنی سائنس، اپنی آیات، اپنی نشانی ہمارے سامنے رکھتا ہے. غور کرو، انسان جتنا ایکسپلور کر رہا ہے اس کائنات کو، انسان کو اپنی جہالت، اپنی کم علمی، اپنے الٹریٹ ہونے یا کم علم ہونے کا ادراک اور احساس ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں، نیورو سرجن ہیں. حج کے موقع پر اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کتنا دماغ سمجھ میں آیا؟ آپ نے دماغ بہت کھولا نا لوگوں کا، کتنا دماغ سمجھ میں آیا؟ کہا شجاع بھائی جتنا دماغ کھولتے چلے جا رہے ہیں ہمارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے. جتنا دماغ کھولتے چلے جا رہے ہیں ہمارا دماغ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ کیا کمپلیکیٹڈ مشین اللہ نے بنایا انسان کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کائنات میں وفی انفسکم، قرآن کہتا ہے تمہاری جانوں میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. بہرحال اللہ کا تعارف ہمارے لیے کوئی نئی شے نہیں ہے، لیکن کبھی غفلت کے پردے آ جاتے ہیں، کبھی غفلت ہم پر طاری ہو جاتی ہے. اینڈ قرآن از دا بیسٹ ریمیڈی، قرآن بہترین علاج ہے اس غفلت کو دور کرنے کا. وہ قرآن جو سمجھ کر پڑھا جائے. آج دنیا میں جو ریورٹڈ مسلمز ہیں، جو غیر مسلم سے اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی میجورٹی یا تو قرآن کا ترجمہ اور تشریح پڑھ کر اسلام قبول کرتی ہے، یا وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اسلام کی طرف داخل ہوتی ہے. تو میں آپ کو دعوت دوں گا قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، خدا را انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. پھر ایک سوال آتا ہے سر کس کا قرآن پڑھیں؟ یا تو دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں. تو سر جیسے ڈاکٹر جمیل صاحب نے ذکر کیا، اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. آپ لوگ یونیورسٹی میں ہیں، ممکن آپ کے چھوٹے بہن بھائی اسکولوں میں جا رہے ہوں اور آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں کام ہو چکا ایک ایسا اگریڈ اپون ناٹ جسٹ اے ٹرانسلیشن آف دا قرآن بٹ ایکسپلینیشن آف دا قرآن ایز ویل. قرآن کا ترجمہ بھی، قرآن کی مختصر تشریح بھی، جس پر تمام اسکول آف تھاٹ، تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہو گیا. دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل الحدیث بھی، جماعت اسلامی کے عالم بھی اور اہل تشیع بھی. 5 بڑے بورڈز ہیں مدارس کے، اور ان کے علماء نے ایک اگریڈ اپون ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن آف دا قرآن ہمیں اگری کر کے دے دیا. کتنے لوگوں کی بات فرسٹ ٹائم پتہ چلی؟ ہاتھ کھڑا کر لیں. چلے ٹھیک. اب اگلی بات بھی شاید آپ کے علم میں انٹرسٹنگ ہوگی. 13 ملین، 1 کروڑ 30 لاکھ، 1 کروڑ 30 لاکھ اسٹوڈنٹس فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، کے پی گورنمنٹ کے اسکولز میں یہ اگریڈ اپون ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر چکے ہیں. کتنے لوگوں کو پتہ چلا؟ ہاتھ کھڑا کریں. چلیں ٹھیک، ماشاءاللہ میرا کراچی سے آنا وصول ہو گیا نا الحمدللہ. اچھا، گریڈ 9 10 11 12 4 ایئرس میں گریڈ 9 to 12 کمپلسری پیپر ہو رہا ہے قرآن ٹرانسلیشن کا 50 مارکس کا. کتنے لوگوں کو پتہ چلا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہو گیا. اب سوچیں نا، انگلش سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، میتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، دنیا کا ہر سبجیکٹ قرآن جب سمجھ کر پڑھیں گے تو ہماری نالج کی در ہوگی انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. دس از دا فرسٹ میسج. ہم نے 2 باتیں سمجھی. خدا کا تصور موجود ہے ہمارے ہاں، ہمارے دل میں موجود ہے، اور اللہ نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی. اللہ نے ہمارے وجود میں اپنی نشانیاں رکھی. ان کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے قرآن میں اپنی آیات، اپنی سائنس ہمیں عطا کی. قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، اپنے اندر غور کریں گے اور اس کائنات میں غور کریں گے تو دل سے جواب آئے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی، اور وہ ایک ہے، 2 نہیں، ایک ہے. اگر خدا نہ خاصہ، قرآن خود کہتا ہے اگر 2 ہوتے یہ دنیا کا نظام کب سے ختم ہو جاتا. آپ سوچیں کلاس روم میں ہو اور ایک فیکلٹی ممبر کی بجائے 2 کھڑے ہو جائیں اور دونوں آپ کو پڑھانا شروع کر دیں، کلاس ہو سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے ساتھ سر ایک اور کھڑے ہو جائیں، ہم دونوں مل کے بات کریں، کیا ہوگا؟ کیوس ہو جائے گا نا، انتشار آ جائے گا. تو کائنات میں اگر ایک سے زیادہ، معاذ اللہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے، ہر ایک اپنی مونوپلی چاہتا، ہر ایک اپنا لشکر لے کر آتا، قرآن کہتا سارا نظام برباد ہو جاتا. لیکن نہیں، اس کائنات کی اسموتھ فنکشننگ بتا رہی ہے جس نے بنایا، اور وہ بنانے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از واٹ وی کال توحید. لیکن توحید سے لپ سروسنگ کا نام نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں. توحید دراصل ایک ایکشن کا نام بھی ہے، جس کو ایک مانا اور بڑا مانا، اب اس کو بڑا مان کر اس کی مانی جائے. ہم کہتے تو ہیں کبھی رمضان میں، کبھی نماز میں اللہ اکبر، کیا ترجمہ ہے؟
اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کو گھر میں بھی بڑا ہونا چاہیے، اللہ کو شادی میں بھی بڑا ہونا چاہیے، اللہ کو میت کے موقع پر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ میں کراچی کی یونیورسٹی سے پڑھاتا رہا، ڈاکٹر راجد صاحب تشریف فرما، ہم بھی وہ بھی پڑھاتے رہے، تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دیے۔ وہ یونیورسٹی کا نام ہے IOBM، انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ، کالج آف بزنس مینجمنٹ CBM۔ تو وہاں ہم نے ٹاپک دیا اسلام ایٹ CBM، اسلام ایٹ کالج آف دی بزنس مینجمنٹ۔ کہا سر یہاں اسلام کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اسلام کیا 2-4 ریچولز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم 1-2 گھنٹے کا معبود مانتے ہیں کیا؟ استغفر اللہ۔ تو اللہ بڑا ہوگا یونیورسٹی میں بھی، اللہ بڑا ہوگا مسجد میں بھی، اللہ کو بڑا ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں بھی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ آئیے ہمارا ٹاپک آج کا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ کی الیبریشن محمد رسول اللہ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کی جو عبادت کرنی ہے اس کی میتھڈالوجی رسول اللہ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کو جو ایک اور بڑا ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے وہ بتائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ڈائریکٹلی آپ سے مجھ سے کلام نہیں کیا، اپنے پیغمبر پر قرآن کو نازل کیا، اور ایک دن میں نہیں، 23 برس میں۔ آغاز وحی کے بعد رسول اللہ کی زندگی کتنے برس ہے؟ 23 برس۔ 23 برس میں گریجولی قرآن رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ تو قرآن کی فرسٹ ایکسپلینیشن اور الیبوریشن ملے گی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سنت کی ضرورت نہیں، تو میں کہتا ہوں تمہاری کیا ضرورت ہے پھر؟ تمہاری بات کیوں سنوں میں؟ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، ان کی حدیث کی ضرورت نہیں، ان کی سنت کی ضرورت نہیں، مجھے معاف کیجیے گا، then who the hell you are to whom I listen؟ تم پھر کون ہو جو تمہاری بات کو میں سنوں؟ یہ جواب میں نے نہیں دیا تھا۔ ایک بڑے منکر سنت صاحب تھے، میں چھوٹا تھا، بچپن کی بات ہے، تو ایک آڈیٹوریم میں گئے، وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں قرآن is enough for us, we need nothing more than the Holy Quran۔ ایک خاتون با پردہ نقاب میں کھڑی ہوئی انگریزی میں یہی کہا، then who the hell you are? Why should we listen to you? If Quran is enough, nothing more is needed than the Quran, when then why should I listen to you؟ جواب دے گھر میں تم بھائی، سبحان اللہ، بڑا قیمتی جواب اس خاتون صاحب کے منہ پر دیا۔ اور نہیں بھائی، قرآن بتاتا ہے کہ رسول اللہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور رسول اللہ قرآن کو الیبریٹ بھی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الجمعہ آیت نمبر 2، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے رسول تلاوت بھی کریں گے آیات کی، ان کا تزکیہ پیوریفائی بھی کریں گے، اور اللہ کے رسول ان کو الیبریٹ کر کے بتائیں گے واٹ ڈز اللہ ریکوائر فرام اس۔ اللہ کہتے ہیں نماز ادا کرو، کیا قرآن نے نماز کی رکعتوں کی تعداد بتائی؟ کس نے بتائی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے بتائی۔ اچھا قرآن میں رکوع کا لفظ بھی ہے، سجدے کا لفظ بھی ہے، تو کتنے رکوع کرو کتنے سجدے کرو قرآن تو نہیں بتاتا، تو میں تو نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کروں۔ البتہ اللہ کے رسول کا جو اسوہ ہے وہ آل انکلوسیو ہے۔ ہاں ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یہاں ہماری بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری بیٹیاں، ان کی زندگی ہماری خواتین کے سامنے رہنی چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ ایک مرد ہے نا، رسول اللہ مرد ہیں، تو امت میں تو عورتیں بھی ہیں، تو عورتوں کے لیے اسوہ رسول مکمل ہوگا رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی سیرت کے ذریعے، رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کی سیرت کے ذریعے سے۔ یہ ہے پورا پیکج جو ہمیں عطا کیا گیا۔ اچھا، دو کہتے کیا کیا بتایا، ہم کہتے بتاؤ کیا نہیں بتایا۔ جی میں اپنے فادر کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں اپنے رسول کو جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم اٹھاؤں گا اس بات پر۔ مجھے اپنے ابا کی پرسنل لائکنگز کا زیادہ علم نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مگر میرے رسول نے ایک کام زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا ہو مجھے پتا ہے، اور اس کا پورا ٹریک ریکارڈ 14 سینچریز کا اویلیبل ہے۔ فار ایگزامپل، انٹرسٹنگ بات ہے، رسول اللہ نے پوری زندگی تہبند استعمال کیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا رسول اللہ نے پجامہ استعمال کیا؟ تو ثابت ہے کہ رسول اللہ نے پجامہ خریدا ہے، اور خریدا اس لیے تھا کہ آپ نے اس کو پسند فرمایا تھا اور آپ کا استعمال کرنے کا ارادہ بھی تھا۔ ون ٹائم ان دا ہول لائف یہ ہوا ہے، مگر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور آتھینٹک ٹریک سے ہم اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم قائد اعظم کو اتنا نہیں جانتے، بلیو می، جتنا ہم رسول اللہ علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور آتھینٹک ریسورسز کے ساتھ جانتے ہیں، اور ان کی اس ایک ایک بات کو بیان کرنے والے، نریٹ کرنے والے، ریکارڈ کرنے والے 100 نہیں ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں۔ سو موسٹ آتھینٹک اینڈ ریکارڈڈ اسوہ از آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ آج ہم ریلیٹ تو کریں نا اپنی زندگی کو رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے۔ آج ہم ویسٹ میں پڑھ لیں، آج ان غریبوں کا فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے،
آج وہاں پر کیا پاکستان کے کچھ بڑے شہروں میں ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤسز میں ڈالا جا رہا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کا کانوکیشن ہوا, میں نے آپ کے کوریڈور میں بھی پڑھا کہ کانوکیشن وہ دن ہے جو ہمیشہ یاد رکھے جانے والا ہوتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کا کانوکیشن ہوا اور ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی, اس ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک سی او وہ خطاب کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے خدا کے واسطے گھر جانا اور اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو کس کرنا, اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو چومنا. آج ان کو بتانا پڑ رہا ہے اس سے کہ ماں باپ اٹھا کے کہاں ڈال دیا انہوں نے, اولڈ ہاؤسز کے اندر. اور آپ کے میرے پیغمبر نے کیا بتایا, تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور تمہاری جہنم بھی, ان کی خدمت تمہیں جنت لے جا سکتی ہے اور ان کو چھوڑ دیا جانا تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے. 2-3 ایشوز کی میں بات کر سکوں گا, زیادہ ٹائم نہیں, پھر آپ کے سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ. آج ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم لوگوں کو جج کس بیسس پہ کرتے ہیں, یہ اونچے خاندان کا ہے, یہ اونچی ذات کا ہے. یہ اونچی ذات نیچی ذات تو ہندو مت میں چلتی ہے, یہ برہمن ہے شودر ہے, آج ہمارے میں آ گیا. یہ اونچے خاندان کا, یہ نیچے خاندان کا. ہم لوگوں کے مال کی بنیاد پر, ان کے گیٹ اپ کی بنیاد پر, ان کے خاندان کی بنیاد پر, ان کی جائیداد کی بنیاد پر ان کو ویٹیج دیتے. ایسے ہی ہے نا, اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, ہم نے اسلامک اسٹڈیز میں پڑھ تو لیا, بٹ ڈو وی ریفلیکٹ دا سیم ان آور لائف. ہم نے کیا پڑھا اسلامک اسٹڈیز میں, ہم نے پڑھا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, حجۃ الوداع لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ, حضور نے فرمایا گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے, یاد ہے نا, سوائے تقویٰ کے. آج آپ مجھے بتائیے امریکہ جیسے ملک میں جو چیمپئن بنتا ہیومن رائٹس کا, ہاں ان کا مکروہ چہرہ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے غزہ کے ایشو پر, لیکن آج بھی وہ جو چیمپئن بنتے دنیا کے, ان کے یہاں بلیک اور وائٹ کا مسئلہ ختم ہو سکا ہے؟ آج انڈیا 1.5 ارب بندہ وہاں پر رہتا ہے, 1.5 ارب بندہ وہاں پر رہتا ہے. آج بھی وہ شودر اور برہمن کی تقسیم ختم ہو سکی نہیں. کیا شے ختم کرے گی؟ وہ تقویٰ. اللہ کے کاسٹ, کلر, ریس, مال, جائیداد, اس کی کوئی برف نہیں. بھئی رنگ جس کا جو بھی ہے اس کا اختیار ہی نہیں تھا کس رنگ کے ساتھ وہ پیدا ہوا. جہاں اختیار دیا وہ عمل کا میدان ہے, وہ محنت کا میدان ہے, وہ نیکی کا میدان ہے. اس میں آگے بڑھو تو اللہ کی نگاہوں میں تمہاری ورث ہوگی. قرآن بھی کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں تمہیں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہو. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم کسی کے گیٹ اپ کو دیکھ کر جج کرتے ہیں, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ جج دا بک بائی دا کور, اوکے, گو انٹو دا بک اینڈ سی واٹ از ریٹن اوور دیئر. لیکن ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر, اور اس کی بنیاد پر جنگیں ہیں, نسلوں کی بنیاد پر جنگیں, رنگت کی بنیاد پر جنگیں ہیں, برادری کی بنیاد پر جھگڑے ہیں. یہ سب ختم ہوگا اگر ایک اصول مانے, جس اصول پر حبشہ کے بلال ہوں رضی اللہ عنہ, فارس کے سلمان ہوں رضی اللہ عنہ, اور روم کے سہیب ہوں رضی اللہ عنہ. وہ بھائی گلوبل سویلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ حبشہ, فارس دیٹ از پرشیا, اینڈ روم, ان سب کو اللہ کے رسول نے جمع کر دیا نا. اور کس چیز کا نام گلوبلائزیشن ہے؟ اللہ کے رسول نے گلوبلائزیشن کی بیسس سے مجھے آپ کو عطا کی. مگر آج ہم اپنے بھائیوں کا گلا کاٹ دیتے ہیں, اپنے بھائیوں کو لوٹ لیتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ نفرت دے کر جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کاسٹ, کلر, ریس کی بیسس پر ڈسکرمنیشن اور جنگوں کا معاملہ, یہ بھی حل ہوتا ہے ایک ارشاد سے رسول اللہ علیہ السلام کے, کہ گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. بہت بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے IMF ہم کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, ورلڈ بینک ڈکٹیٹ کرتا رہا, ایڈوانس کنٹریز ہم کو ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ ہے ہمارا فائنینشیل ایشو. اور اس کا ایک بہت بڑا وجہ, اس کی ایک بہت بڑی وجہ انٹرسٹ, سود کا معاملہ. آج میرے اور آپ کے شہر اور ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا رائٹ ناؤ 14 اپریل 2025 کو, وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا انڈیٹڈ مقروض پیدا ہوگا. ہم نے 1987 سے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ سیپ, ایک سیپ ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں, ایک ادھر تھا, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے نتیجے میں ہم نے انٹرنیشنل ایجنسیز سے فنڈنگ لینا شروع کی سود کی بیسس پر, اور آج ہم ملینز آف ڈالرز ان کو ری پے کر چکے ہیں. مگر ہمارا سود نہیں, اس کے اوپر ہمارا قرض نہیں, اس پہ سود بھی بڑھتے بڑھتے اس اصل پرنسپل اماؤنٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے. اور ایک بچہ رائٹ ناؤ جو پیدا ہوگا وہ 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض کم و بیش پیدا ہوگا. آج ہماری پوری قوم غلام. دیکھیے, یاد رکھیے گا, سیدنا علی نے فرمایا کہ مقروض آدمی غلام ہوتا ہے,
مخروص کی اپنی کوئی فری ول نہیں ہوتی. ہم تو اپنی یوٹیلیٹیز کے بل بھی خود طے کرنے کی پوزیشن میں نہیں. جیسے کچھ ہمارے ججز کہتے ہیں کہ فیصلہ آئے گا تو ہم فیصلہ دیں گے، ایسے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ IMF اوکے کرے گا تو ہم بتائیں گے آپ کو. یہ ہے آج ہمارا مسئلہ. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گا، سود کے دھندے کو نہیں چھوڑتے. اور رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. میں نے سوشل پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کو ٹچ کیا، وہ پیرنٹس کی بات تھی. بیٹا آج گھر جائیے گا اور آپ اگر لوکل آپ ہاسٹلس بھی ہیں یہاں پہ سر، چلے ہاسٹل کے بچے ہوں گے تو فون پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن جو یہاں بیٹھے گھر جا کر آپ اللہ کے والدین کو حیاتی دے، زندگی دے، ذرا کچھ ان کو اچھی طرح سے پیش آئیے گا تاکہ پتہ چلے کہ یونیورسٹی میں کچھ اچھا سکھایا جا رہا ہے. اس انداز سے بھی الحمدللہ. سیکنڈ ہم نے ٹچ کیا جو جنگیں ختم ہو جائیں گی، جو ڈسکرمنیشن ختم ہو جائے گی اگر تقویٰ کی بیسس پر ہم ایک دوسرے کو جج کرنا شروع کریں اور اس کی بیسس پر اچھے کردار معاشرے کے ہمیں دکھائی دیں گے. اور ایک بہت بڑی بات، انٹرنیشنل لیول پر جو آج ہماری غلامی ہے، گلوبل لیول پر جو آج ہماری غلامی ہے، اس کی بہت بڑی کاز وہ سود کا خاتمہ ہے. ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے؟ ہم کہتے ہیں روپے پیسے ختم ہو گئے، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم بھی ہوا اور مکمل بھی ہو گیا. وہ فرسٹ ٹائم جو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پیغام دینا شروع کیا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت بھی دے اور اللہ کی عبادت کرنی کیسی ہے اس کا الیبریشن بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر رسول اللہ پر ختم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک بڑا لکھا ذہن سوال کرتا ہے، why Prophet Muhammad is the last prophet and why did Allah give the last book to Prophet Muhammad؟ اللہ پہلے دن دے دیتا. why to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ دو تین بڑے اہم سوالات ہیں، دو تین باتیں سمجھ لیتے. پوائنٹ 1، گریڈ 10 کے اسٹوڈنٹ کو گریڈ 1 کی بک پڑھائی جاتی ہے؟ بالکل بچانے بات ہو جائے گی. لائک وائز کیا گریڈ 1 والے کو گریڈ 10 کی بک پڑھائیں گے؟ اس کے سر سے گزر جائے گی. گریڈ 10 والے کو ماسٹرز لیول کی بک پڑھائیں گے؟ نہیں. تو بچے کا ایک انٹلیکچوئل گروتھ ہوتا ہے نا، ایک انٹلیکچوئل ایوولوشن ہوتا ہے. گریڈ بائی گریڈ ہم اس کا سلیبس ذرا ڈیپتھ میں لے جاتے ہیں. تو بائی لارج انسانیت کا بھی انٹلیکچوئل ایوولوشن ہوا ہے، اور جب انسان اپنے انٹلیکچوئل ایوولوشن کی انتہا پر پہنچا، اس کے پیچھے ہسٹوریکل ریکارڈ موجود ہے، تفصیل کا موقع نہیں. گریڈ 1 والے کو گریڈ 10 کی بک نہیں پڑھاتے، گریڈ 10 والے کو ماسٹرز لیول کی بک نہیں پڑھاتے. اسی طرح جان لیجئے اللہ نے شروع میں سادہ ہدایات عطا کی. جب انسان اپنی انٹلیکچوئل لیول کی انتہا پر پہنچا تب اللہ نے فائنل میسج عطا کیا. اچھا اللہ نے پہلے دن ہی کیوں نہیں دے دی فائنل بک؟ اگین وہی جواب، گریڈ 10 والی بک گریڈ 1 کو آپ نہیں پڑھائیں گے. تو اللہ نے فائنل بک اس وقت دی جب انٹلیکچولی انسان اتنا میچور ہو گیا تھا کہ فائنل میسج کو وہ برداشت کر سکے، سہار سکے. اگین گریڈ 10 کی بک گریڈ 1 کو نہیں دی جاتی. اچھا دین اسلام ڈے 1 سے چلا آ رہا ہے، ہر پیغمبر نے اسلام بتایا ہے، لیکن کسی پیغمبر پر کمپٹیشن کا اعلان نہیں ہوا ایکسپٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور آیت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی سورۃ المائدہ کے شروع میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. وائی؟ اس لیے کہ انسان کا جہاں ایک انٹلیکچوئل ایوولوشن ہوا، وہی انسان کا ایک سوشل ایوولوشن بھی ہوا ہے. انسان غاروں میں بھی رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بستیاں سمندر دریا کنارے بھی اس نے بنائی، پھر کبھی قبائلی زندگی آ گئی، پھر چھوٹے چھوٹے شہر بن گئے، پھر ریاستوں تک انسان پہنچائے. اور وی نو رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں دو بڑی امپائرز، دو بڑی ریاستیں تھی، روم اور پرشیا کی، پہلے نہیں تھی. رسول اللہ کے دور میں انسان پہنچ گیا اس سوشل ایوولوشن کی بھی انتہا پر جب روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں یا ریاستیں موجود تھیں. آج بھی اسٹیٹس ہی موجود ہیں نا، ایک جمپ اور لگنی ہے اور وہ گلوبل اسٹیٹ کی. اسرائیل چاہتے ہیں گریٹر اسرائیل، وہ یہودی یا صہیونی چاہتے ہیں جوئش ورلڈ آرڈر. اور ختم نبوت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ایک اسلامک ورلڈ آرڈر زمین پر آنا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن پہلی دو باتیں دوبارہ ریپیٹ کر لیں. انٹلیکچوئل لیول انسانیت کا ہائیسٹ پیک پر آیا تو آخری کتاب قرآن دے دیا گیا. سوشل ایوولوشن میں غار سے ہوتے ہوتے انسان ریاستوں کی سطح پر آ گیا تو اللہ نے دین مکمل کر کے رسول اللہ کو دیا. لیکن رسول اللہ نے قرآن صرف پڑھایا نہیں،
رسول اللہ نے دین صرف سکھایا نہیں، رسول اللہ نے 23 ایئرس کی اسٹرگل میں ایک اسٹرگل کر کے دین کو اسٹیبلش کر کے دکھایا. یس اور نو؟ رسول اللہ کا اپنا خون طائف کی گلیوں میں بہا، احد کے میدان میں بہا، رسول اللہ کے 70 صحابے احد میں شہید ہوئے، رسول اللہ کے 259 صحابہ 23 برس کی زندگی میں شہید ہوئے، رسول اللہ نے فاقے برداشت کیے، پیٹ پر پتھر برداشت کی. فار واٹ؟ 3 دفعہ قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اللہ کا قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ کا دین صرف الیبریشن کے لیے، سرٹیفیکیشن کے لیے، پڑھا دینے کے لیے نہیں آیا، وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے. اور اسی کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا، اسی کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا، تاکہ اس زمین پر اللہ کا دین ہم اسٹیبلش کر سکیں. یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا انتہائی امتیازی شان کا پہلو ہے کہ قرآن سے پڑھنے اور دین سے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نافذ کرنے کے لیے دیا گیا. آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ میں آخری 3-4 منٹ میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ درمیان میں آپ کو ہم سوالات کا موقع دیں گے. تو توحید، پھر حضور کی زندگی علیہ السلام، اور چند اہم امور کے لیے حضور کی گائیڈنس اور رسول اللہ کا انقلابی مشن، یہاں پر ہم بات روک رہے ہیں. اور اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی کتاب نہیں آئے گی. یہ بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ کے روحانی بیٹے ہیں، اور یہ بیٹھی ہوئی محمد رسول اللہ کی روحانی بیٹیاں ہیں. ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام ہمارے روحانی والد ہیں. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس ختم نبوت کے بعد رسول اللہ کے بحاف پر اس قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہماری ذمہ داری. اس دین کو تھامنا، عمل کرنا، دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہماری رسپانسبلٹی. اور اس قرآن اور اس دین کے احکام کے نفاذ کی اسٹرگل کرنا یہ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے امتی ہونے کے ناطے. اس پر 3-4 منٹ آخر میں اوور ٹو یو. انشاءاللہ اگر آپ کے سوالات ہیں کوشش کیجئے گا کہ وہ ہماری اس وقت کی گفتگو سے ریلیونٹ ہوں تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اوور ٹو یو جی، سوالات اگر ہو تو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آپ کے لیکچر کا. میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، لیکن آپ نے بات کی کہ 1,30,00,000 اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے کالج کی اور قرآن مجید کی تفسیر جو ہے سارے علماء کرام کو اکٹھا بٹھا کے آپ نے، جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا بہت زبردست کام کیا. کیا سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سود بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے جس کے لیے ہمیں اس سے بھی زیادہ کالج ریکوائرڈ ہے، اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آج کے دور کے اندر کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں؟ جزاک اللہ خیر. بہت چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس کی پوری تاریخ ہے. میری پیدائش 74 کی، اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو چل رہا ہے وہ 73 کا ہے. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے لکھ دیا تھا آرٹیکل 38F میں کہ حکومت سود کا جلد از جلد خاتمہ کرے. میں 51 ایئرس کا ہو گیا ہوں، تو اب جلد کا مطلب کیا ہے مجھے پتہ نہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حکمرانوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پاکستان کی کورٹس کے بڑے مشہور ڈیسیجنس ہیں، صرف علماء کا اگریمنٹ نہیں، کورٹس کے واٹ ڈز اٹ مین؟ کورٹ کے ڈیسیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کورٹ کا ڈیسیجن پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن کے لیے ہوتا ہے. 1991 کا فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیجن 157 پیجز کا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا ڈیسیجن 1250 پیجز کا. اور پھر اگین فیڈرل شریعت کورٹ کا لاسٹ ڈیسیجن 2022 کا 314 پیجز کا. بینک انٹرسٹ اس ربا، کلیئر، دیٹ از حرام، اور حکومت خاتمہ کرے اس کا. تو کورٹ کے ڈیسیجنز تو آ گئے. اب یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر حکمران نہیں کرتے تو ہمارا فرض بنتا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے میں کراچی رہتا ہوں، کراچی میں پانی کا پرابلم ہوتا ہے، بجلی کا پرابلم ہوتا ہے، گیس کا پرابلم ہوتا ہے. آپ لوگ کیا ہوتا ہے تو کبھی احتجاج ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں ہوتا. ماشاء اللہ، جب ہوتا ہے تو احتجاج لوگ کرتے ہیں نا، سڑکوں پر آتے ہیں نا.
सेल्स टैक्स का रेट गवर्नमेंट बढ़ाती है तो बिजनेस कम्युनिटी शटर डाउन करके सड़कों पर आ जाती है। इनकम टैक्स का रेट बढ़ता है, मैं भी फाइलर हूं, जिनको पता है फाइलर किसे कहते हैं, आई एम अ फाइलर, मेरा भी टैक्स डिडक्ट होता है। खैर, इनकम टैक्स का रेट गवर्नमेंट बढ़ाती है तो लोगों को बुरा लगता है और वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं और सड़कों पर आते हैं। अच्छा, सड़कों पर आने का हमारा मतलब क्या है? तोड़ फोड़ नहीं। अपने लोगों की गाड़ियां जलाएंगे क्या फायदा, अपने लोगों की दुकानें जलाएंगे क्या फायदा, लेकिन डिमांड तो रखें, पब्लिक प्रेशर को बिल्ड तो करें। हम ये समझते हैं कि अवाम का काम क्या है? पब्लिक प्रेशर को डेवलप करना। उलमा का काम क्या है? लोगों को दीन की तालीम के मुताबिक इस इशू पर मोबिलाइज करना। और हुक्मरानों का काम क्या है? कि वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। इफ दे आर नॉट डूइंग सो, सुनिएगा, अगर गवर्नमेंट जो पानी देती है हमें पाइप्स के अंदर, कराची की चले मैं बात करूं, वो खराब पानी हम नहीं पीते, हम मिनरल वाटर ले लेते हैं और कुछ और अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लेते। क्यों? हमें जान अजीज है। कभी किसी ने कहा क्योंकि गवर्नमेंट गंदा पानी पिला रही तो पियो, नहीं पीते ना, जान अजीज है। तो अगर हुकूमत सूद का खात्मा नहीं कर रही तो मैं बैठा रहूं? क्या मुझे ईमान अजीज नहीं, मुझे आखिरत अजीज नहीं? तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम तो कोशिश करते हैं, जैसे डॉक्टर ने इशारा भी किया, हम सड़कों पर, मैं सड़क पे खड़ा होकर बात करता हूं, मैं ट्रक पे खड़ा होकर बात करता हूं, मैं प्रेस क्लब पे खड़ा होकर बात करता हूं, मेरे साथी मेरे साथ खड़े होते हैं। हम अल्लाह को तो जवाब देंगे, अल्लाह इतना हमारे बस में था, हमें माफ कर दे। और जिनके पास ताकत है उनके लिए भी दुआ करते, अल्लाह तो उनको तौफीक अता फरमाए। उनको लिखते भी हैं, उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा तो बात भी करेंगे, देते नहीं मुलाकात का मौका, देंगे तो उनके सामने भी ये बात रखूंगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आखिरी बात, हदीस से रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की मशहूर हदीस है, बदी को देखो तो अपने हाथ से बदल दो, अगर हाथ की ताकत नहीं तो जबान से बदलो, और जबान की ताकत भी ना हो तो दिल में बुरा जानो। लेकिन आज जबान की ताकत है, वो हम करें, और जिनके पास हाथ की ताकत है उनको लिखें भी, पहुंचाएं भी, बताएं भी, डिमांड भी करें, अल्लाह ताला उनके दिल में डाल दें इंशाअल्लाह। जी, क्या कॉन्सेप्ट में लोग सवाल नहीं करते क्या? स्टूडेंट से, बेटा आप लोग सवालात करते हैं नहीं करते? हाँ कर ले, वरना मैं शुरू कर दूंगा सवाल इंशाअल्लाह। चलें, अच्छी बात। अगर माइक दो तो अगला उनको पहुंचा दे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था पीछे। जी, पाकिस्तान के जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं बहुत की सिचुएशन से। इस सिचुएशन को किस तरह डील किया जाए, किस तरह उनको होप दिलाई जाए? ठीक, पहली बात है कि मायूसी कुफर है। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं भूल ना जाऊँ, गज़ा पर भी बात थोड़ी सी करनी है इंशाल्लाह, या क्वेश्चन पोस्ट कर दिएगा तो मुझे याद आ जाएगा। हम, मायूसी तो कुफर है, हमें जारी बात है, हमें रहनुमाई कुरान पाक से लेनी है, मुझे दुनिया से रहनुमाई लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव द बुक ऑफ अल्लाह, द वर्ड ऑफ अल्लाह, द ऑलमाइटी सुब्हानहू व तआला। कुरान कहता है सूरह यूसुफ आयत 87 में, सूरह यूसुफ आयत 87 में, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर होते हैं। इस आयत के ज़ेल में उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना फ़र्द है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद से मायूस हो जाना कुफ्र है। पॉइंट 1। सर पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए, अब क्या करें, हर बंदा जाने के लिए तुला हुआ है। 2024 में 65 लाख पासपोर्ट इस कौम ने बनाए, 65 लाख पासपोर्ट कमोबेश 2024 में इस कौम ने बनाए। और इसी के साथ नोट कर लीजिएगा इस बात को कि पासपोर्ट ऑफिस वालों के पास पेपर खत्म हो गया था, तो दरमियान में बड़ा गैप आ गया, अब वो गैप फिल हो चुका है। सब हर तीसरा चौथा बंदा जाने को तुला हुआ है। अगर लॉजिकली देखें ना, अगर इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन हो जाएगा तो इधर ही वैक्यूम आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इधर लोग हैं 25 करोड़ की तादाद में, 2-4 करोड़ भी चले जाएंगे खुदा ना खास्ता, तो 20-21 करोड़ एक पॉपुलेशन है, उसका बिजनेस भी चलेगा, उसकी मार्केट्स भी चलेंगी, उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी चलेंगे, वो वैक्यूम फिर फिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये ज़रा हलक हट कर बात है, पुराने दौर का वाक़या है। और एक साहब का बेटा दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, शायद कुछ हालात की खराबी की वजह से, तो उन लड़के के वालिद ने एक बुजुर्ग से कहा कि इसको थोड़ी वसीयत फरमा दें, नसीहत फरमा दें। तो लेके गए बेटे को और कहा सर ये बुजुर्ग को कि ज़रा बेटा लखनऊ जाना चाह रहा है तो ज़रा इसको आप समझाइए, कुछ नसीहत कर दीजिए आखिरी कोई बात। तो उन बुजुर्ग ने कहा बेटा लखनऊ के रब को मेरा सलाम कह देना। नाश्ता करके आए? अच्छा, मुझे ये बात देर में समझ में आई थी, इससे मैंने चेक कर लिया आपसे। ठीक है बेटा, दिल्ली से कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। कि वहाँ पे तुम्हें अच्छा रोज़गार मिलेगा, अच्छा जीने को मिलेगा, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, तो लखनऊ के रब को मेरा सलाम कह देना।
اور بھائی دہلی کا رب بھی کون ہے؟ اللہ. لکھنؤ کا رب بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میں دل سے ایک بات عرض کروں، ایک بندہ خود جا رہا ہے اکیلا، بہت سے وقت اپنی امیڈیٹ فیملی کو لے جائے گا، بھائیوں کو اسی پاکستان میں چھوڑے گا، بہنوں کو اسی پاکستان میں چھوڑے گا، چچا ماموں کو اسی پاکستان میں چھوڑے گا، آگے سے گا سر کی ذمہ داری تھوڑی میرے اوپر ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور آخری بات کیا ہے؟ مشکل حالات کو فیس کرنا تو مردانگی ہے نا. پیغمبروں نے اپنے علاقوں کو دین کی خاطر چھوڑا ہے. پیغمبروں نے ہجرت کی ہے دین کی وجہ سے، اور تب کی جب ان کی جان کے لوگ دشمن ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے. تو بڑا دل کریں، فیس کریں ان ہارڈ ٹائمز کو. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی. مشکل کے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی. اور بالکل آخری بات یہ ہے، ہم نے تو ملک سجایا اور بنایا تھا اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں، جتنی باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہیں، عام کسی مسلم ورلڈ میں کر سکتے ہو؟ کسی عرب کنٹری میں کر سکتے ہیں یہ باتیں کھل کر؟ پاکستان بڑا پیارا ملک ہے، ان ساری مشکلات کے باوجود، جہاں آپ اور ہم اپنی یہ کتنی پیاری بیٹیاں بہنیں بیٹھی نہیں یہاں پر، میری بچیوں کی طرح ہیں، یہ کر سکتی ہیں آج یہاں پہ نقاب بھی اور سب کچھ بھی. ان کو پاسبلٹی. آپ چہرے پہ داڑھی سجا، مصر میں ذرا داڑھی رکھ کے دکھائے نا، 5 وقت کی نماز 10 میں جا کے پڑھ کے دکھائے نا، انٹیلیجنس والے پیچھے لگ جاتے. پھر کس میں؟ مصر جیسے ملک کے اندر. جنت تو نہیں کہنا چاہیے پاکستان جنت نظیر ہے، جنت از جنت، وی کین ناٹ امیجن اباؤٹ دا جنہ، اٹس انامیجنیبل. لیکن پاکستان بڑا پیارا ملک ہے اپنی. تو بہرحال دل سے سوچئے باقیوں کا کیا بنے گا یہاں پر. ہم چلے جائیں، ہاں، اور ہم چلے جائیں جناب یہاں سے مایوسی کا گناہ نہیں ملے گا. اور جناب اپنوں کو چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ تو خود غرضی والی بات ہو گئی. اور پھر دین کا کام کون کرے گا؟ ختم نبوت کا تقاضا تو یہ کہ آج قرآن کو لے کر آپ بھی میں نے اٹھنا ہے. ختم نبوت کا تقاضا تو یہ کہ رسول اللہ کے بہاف پر دین کی دعوت میں نے اور آپ نے دینی. ختم نبوت کا تقاضا تو یہ کہ قرآن کے احکام کے نفاذ کے لیے اور رسول اللہ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی زمین پر دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے جس اسٹرگل آپ نے میرا رب کرنی ہے، اس پوری زمین پر اس سے پیارا کوئی ملک ہے جہاں اسٹرگل کی جا سکتی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو چھوڑ کر جانا بہت بڑا میرے نزدیک کوسچن مارک ہے. جی اگلا سوال. جی فرمائیں. وعلیکم السلام. سر آپ 1 منٹ رک جائیے گا، وہ پہلے سے ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. جی آپ اپنے پاس رکھیے، آپ اپنے پاس رکھیے مائک. جی بیٹا. میں آپ سے یہ سوال تنظیم اسلامی کے ہیڈ کی حیثیت سے کروں گی کہ ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ علیہ وہ ایک جہاد کے ایک بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے. ایون کہ دیوبندی علماء اور تبلیغی جماعت کے اختلاف کی وجہ یہی تھی کہ وہ جہاد کو ایمان کا حصہ قرار دیتے تھے. اب جب یہ جہاد فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے، تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ لوگوں کو روک رہی ہے کہ آپ ٹھیک، جزاک اللہ پریشرائز کریں؟ ٹھیک، بہت شکریہ. پہلی بات ہے کہ جہاد کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے الیبوریٹ بھی کیا، وہ آپ کتاب پڑھیے گا، جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. جہاد ہمیشہ جنگ کے معنی میں نہیں آتا، جنگ پر بھی آ رہا ہوں میں انشاءاللہ. جہاد ہمیشہ جنگ کے معنی میں نہیں آتا. جد و جہد کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرگل نا. تو دین سیکھنے کی اسٹرگل ہوگی، گناہ سے بچنے کی اسٹرگل ہوگی، بدی مٹانے کی اسٹرگل ہوگی، یہ سب جہاد ہے. یہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے الیبوریٹ کیا. ان کا 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے جہاد فی سبیل اللہ، وہ آپ سرچ کیجئے گا، سن لیجئے گا. اور وہ کتابچہ بھی ہے جہاد فی سبیل اللہ. پوائنٹ 1. دوسرا ہم نے بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی گہرائی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا ہے. اور آپ حوالہ دے رہی ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا. ٹھیک ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں حقیقی ایمان کے 2 اجزاء قرآن بیان کرتا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. سچے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے. ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن والا ایمان، قلبی یقین والا ایمان. اور جب ایمان دل میں ہوگا تو عمل کیا ثبوت پیش کرے گا؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. بالکل صحیح بات ہے. ایمان دل میں ہوگا تو عمل بتائے گا کہ ایمان دل میں ہے کہ نہیں. تو جہاد، دیگر فرائض پر عمل کرنے کی محنت، فجر میں اٹھنا آسان کام ہے. آج لوگ مصلے سے بلکہ بستر سے مصلے پہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. آج لوگ بستر سے مصلے پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ نہیں اگلا جہاد کیسے ہوگا، سوالیہ نشان ہے.
تو جہاد یہ بھی کہ ہم فرائض پر عمل کریں، واجبات پر عمل کرنے کی اسٹرگل کریں. روزہ رکھا تھا نا، مشقت ہے نا بھوک کی، یہ بھی ایک کوشش ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے. بدی کو مٹانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، یہ بھی ایک جہاد ہے. پھر وہ جہاد ہے جس میں تلوار سے ٹکراتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ. بالکل صحیح بات ہے. اور آج جب امت کی یہ حالات ہیں، کشمیر بھی برابر میں ذہن میں رکھیے گا، سنکیانگ کے اندر کروڑوں الگور مسلمز ہیں جن پر چائنا ظلم و ستم کرتا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا. برما میں مسلمانوں کی لاشوں کو کاٹا گیا ہے. ذہن میں رکھیے گا. غزہ میں 60,000 شہادتیں ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہمارے دل پھر بھی نہیں ہل رہے، سیدھی سی بات ہے، بے حس ہو گئی امت. اس سارے تناظر میں بحیثیت مجموعی امت پر جہاد فرض ہے. البتہ اس کے لیولز کیا کیا ہیں؟ کیا آج تنظیم اسلامی کا امیر یا ایون جماعت اسلامی کا امیر وہ F-16 اڑا کر مار سکتا ہے جا کر وہاں پر؟ غوری میزائل ہمارے پاس ہم مار سکتے ہیں کیا؟ ایٹم بم آپ کے ہمارے پاس ہم مار سکتے ہیں کیا؟ بی کلیئر. کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے بڑے کامنٹ ہو، کیا کیا بھائی، کیا کیا؟ تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ تم تماشا دیکھ لو اسمارٹ فون پر بیٹھ کر. تو جو جتنا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اور جتنا کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر آگے کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. میرا چھوٹا سا بچہ ہے 7 سال کا، وہ سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے، میں شہر سے باہر ہوں تب بھی جھنڈے لے کے کھڑا ہوتا ہے، بینر لے کے کھڑا ہوتا ہے. میں اس سے یہ کروا سکتا ہوں الحمدللہ. اس سے بڑے والے کو بھی کھڑا کرتا ہوں سڑک پر، اس سے بڑے والے کو بھی کھڑا کرتا ہوں سڑک پر. ان کی پاکٹ منی روک کر فلسطین کے فنڈ میں جمع کرواتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اپنے ایکسپینسز کو کم کر کے، بتانے والی باتیں نہیں ہیں لیکن موٹیویشن کے لیے ادھر بھیجنے کی ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. This is what I can do. I can write to the Chief of the Army Staff. I can write to the Prime Minister of Pakistan. I can write to the President of Pakistan. I can write to the ISPR. I can write to the members of the Parliament, which I am doing. This I can do. But can I take a F-16 from here to there? Can I? وہ حکومت کے کرنے کا کام. تو ان کو کہہ رہے تم یہ کرو بھائی. دیگر مسلم ممالک کے حکمرانوں کا کام، ان کو غیرت دلا رہے. We have written to the Muslim countries' embassies and we have also written to the non-Muslim countries' embassies as well. This we can do. You see? اور ہم پوری قوم مل کر یہ کریں تو حکمرانوں پر پریشر ڈیولپ ہوگا. بٹ اس سطح پہ ڈیسیجن کس نے لینا ہے؟ حکمرانوں نے لینا ہے. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، فتوے بھی آ گئے ہیں، ان کو غیرت دلائی جا رہی تمہاری ذمہ داری، اور ان کو بتایا جا رہا ہے تم سارے حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے. This is what we can do and we must do. ٹھیک ہو گیا؟ کل ایک جگہ میں نے کہا جن پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی وہ بھی روزانہ کھاتے اور پیتے ہیں اور بہت کچھ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنا کچھ کم کر کے فنڈ میں تو دے دیں. جس ادارے پر آپ کو اعتماد ہے، جس جماعت پر آپ کو اعتماد ہے، جس انسٹیٹیوشن پر آپ کو اعتماد ہے. کیوں؟ موت ابھی بھی تو آ سکتی ہے. تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ پوچھے گا کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر انسان پر اتنا ہی ذمہ داری کا معاملہ ڈالتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی کیپیسٹی بلکہ اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے. لوگ تو دعا نہیں کر رہے، لوگ PSL چھوڑنے کو تیار نہیں، لوگ وہ برانڈ جو مصنوعات اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. عید ہم نے منائی، سارے برانڈز کو لوگوں نے استعمال کیے بہت بڑی تعداد میں، کچھ نے بیک آؤٹ کیا ہے، مگر ہمیں کہنا پڑ رہا ہے. بڑے بڑے کرکٹرز آ کے جو کہہ رہے ہیں کہ PSL کی طرف کیوں نہیں آنے دے رہے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ ہے سوشل میڈیا پر ان ہے، آئی نو، نام کسی کا لینے کی ضرورت. کیا ہو جائے گا بائیکاٹ سے؟ اپنی غیرت تو دکھاؤ، اپنی حمیت تو دکھاؤ. یہ قوم ڈیڈ نہیں ہے، مردہ نہیں، کھڑے تو ہو جاؤ، کچھ تو کرو جو تمہارے بس میں ہے. تو یہ فرق کیجئے جہاد و قتال کا، یہ فرق کیجئے کہ آپ کی میری کیپیسٹی اور دائرہ کار کیا ہے اور کن کا اور زیادہ اختیار ہے، ان تک بات کو پہنچانا چاہیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سوال بہت ریلیونٹ تھا، غزہ کی بات بھی ایک درجے میں آ گئی. جی سر، آپ کا سوال. جی جی فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. اسلام کے غلبے کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بالآخر غالب ہوگا انشاءاللہ. آخر یہ تیسری عالمی جنگ سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے سر. مجھے یہ پتا ہے کہ میری موت، آپ تشریف رکھیے، مجھے پتا ہے کہ میری موت ابھی بھی آ سکتی، تو مجھے اپنا حصہ آج ڈالنا ہے. فار ایگزامپل
عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 600 برس کا، 6 صدیوں کا. عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے لوگ دشمن ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے نا، ان کو آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا زندہ سلامت. تو انہوں نے فرمایا میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں. وہ دور کب آیا؟ وہ رسول اللہ کے دور میں 6 صدیوں کے بعد آیا. بٹ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پارٹ پلے کیا، اتنی محنت کی کہ لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اقبال نے کہا ہے آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوگی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ تو اقبال ہے. رسول اللہ کی حدیث سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ کے رسول فرماتے میرے رب نے پوری زمین لپیٹ کر مجھے دکھائی. صحیح مسلم شریف کی روایت. میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا، اس کے مغرب کو بھی دیکھا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی. حضور کے دور میں عرب کی حد تک ہوا، اور غزوہ تبوک سے آپ نے سلطنت روما کے خلاف اقدام کر کے اس کا ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع کیا. خلفائے راشدین کے دور میں آدھی دنیا کا وہ بیش ہمیں ملی ہے. سلطنت عثمانیہ کے دور میں بڑا حصہ ہمیں ملا ہے. لیکن اسلام پوری زمین پر قیامت سے پہلے غالب ہوگا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب امریکہ اور یورپ ایک طرف کھڑا ہو اور چائنا اور رشیا ایک طرف کھڑا ہو، اس میں بھی کوشچن مارک ہے. چائنا بڑا سمجھدار ہے، اس نے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو مضبوط کیا، جنگیں نہیں چھیڑی ہیں، واللہ عالم ان کی اسٹریٹجی کا معاملہ. مگر ہمارا تکیہ چائنا، رشیا، امریکہ، یورپ پر نہیں ہونا چاہیے. الکفر ملت واحدہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ ساری امت، سارا کفر وہ ایک ملت واحد ہے. اور ہمیں قرآن کہتا ہے تم ملت واحد ہو. ہمیں خود کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں خود امت کو امت بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر سوچنا پڑے گا. ایمان کی محنت جس کا ذکر آیا، آج کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ ایمان زبان پر ہے، دلوں میں نہیں. چیک کر لیں نا، بستر سے مصلے پہ کھڑے ہونے میں کتنی جان جاتی ہے لوگوں کی. ایمان ہی ہے نا ہمارا. کیسا ایمان ہے جو بستر سے مصلے پہ کھڑا نہیں کر رہا اور ہم چاہتے ہیں ہم جنت پہنچ جائیں؟ اتنی محنت ایمان کی کرنی. وہ ایمان قرآن سے ملے گا اور صاحب قرآن کی سیرت سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. مشکلات کا دور ہے. بی بی فاطمہ نے فرمایا جب تمہیں مشکلات پریشان کریں، جب تمہیں مشکلات، ویسے آپ کی میری مشکلات کو مشکلات ہیں، پیٹ بھر کے ناشتہ کر کے میں بھی کھڑا ہوا ہوں، میرے بچے نے بھی پیٹ بھر کے ناشتہ کر لیا ہوگا، باقی بچے ہمارے ہوم اسکولنگ پر ہیں، ایک مدرسے گیا ہوگا حفظ کرنے کے لیے. کوئی مشکل نہیں. آپ لوگ جن فیسلٹیز کے ساتھ پڑھ رہے ہو، یہ ہارڈلی 5-6% لوگوں کو دنیا میں اویلیبل ہے. اور غزہ کے بچوں کو دیکھ لیں. میں کالج میں گیا، کیمبرج بیس کالج تھا. بچے بچیاں سر یہ مارکس کا مسئلہ، پوزیشن کا مسئلہ، کیریئر کا مسئلہ، فیوچر کا مسئلہ، آدھا گھنٹہ وہ چلاتے رہے. میں نے کہا بیٹا 5 منٹ مجھے دے دو. غزہ کے بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر، ان کی زخمی کیفیات کو دیکھ کر، ان کے بہتے خون کو دیکھ کر، ان کی لاشوں کی کثرت کو دیکھ کر، ان کی ماؤں کے آنسوؤں کو دیکھ کر، تمہاری تکلیف کو تکلیف ہے؟ تمہاری پریشانی کو پریشانی؟ تمہارا ڈپریشن کو ڈپریشن ہے؟ تمہاری ٹینشن کو ٹینشن ہے؟ تمہاری اینزائٹی کو اینزائٹی ہے؟ کیا تکلیف ہے یہ مجھ پر آپ پر؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ تو میں غزہ کی بات کر رہا ہوں. بی بی فاطمہ فرماتی تمہیں مشکلات پریشان کریں، میرے ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو. تو جائیں اس طرف، رسول اللہ کی سینے سے انسپریشن ملے گی، ایمان کی حرارت ملے گی، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. بالکل آخری بات دل سے عرض کر رہا ہوں، وہ جو 3 منٹ مانگے تو بات آ گئی ہے. بالکل آخری بات دل سے، تنہائی میں سوچئے گا، موت آنی ہے، رائٹ ناؤ بھی آ سکتی ہے. مستقبل اسلام کا آج مجھے اور آپ نے اپنا پارٹ پلے کرنا، یہ بات ہو گئی. کل کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ سے سامنا تو ہوگا، کر سکیں گے ہم لوگ سامنا؟ شفاعت کی امید رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جام کوثر کی امید رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول پوچھے میری امت پر بڑا ہارڈ ٹائم تھا، میرا دین مغلوب تھا، میرے دین کو مٹایا جا رہا تھا، میری امت کو مٹایا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے.
would we be able to face Muhammad Rasulullah on the day of judgment? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर तो कहेंगे मैं अपना खून देकर आया हूँ ताइफ की गलियों में, ओहद के मैदान में, भूख देकर आया हूँ, फाके देकर आया हूँ, अपने सहाबा की जानें देकर आया हूँ। उम्मतियों तुम क्या देकर आए हो? घर जाकर तन्हाई में इस सवाल का जवाब तलाश कीजिएगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बेहतरीन नमूना सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए और लेक्चर्स के लिए फ़कत नहीं, ये सब होना चाहिए, मगर इन सब का हासिल अमल का जज्बा पैदा होना चाहिए। अल्लाह मुझे भी उसकी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी उसकी तौफीक दे। आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि असर हो रहा है, आपकी कैफियत मुझे बता रही है कि असर हो रहा है, और असर अल्लाह की बात से होता है, मेरी बात से नहीं होगा। असर अल्लाह के रसूल की बात से होता है, मेरी और आपकी बात से नहीं होगा। असर अल्लाह के कुरान से होता है, मेरी और आपकी बात से नहीं होगा। अब इस असर को अभी दिल में अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसको बरकरार भी रख, और बीइंग अ उम्मती ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमारा जो पार्ट है कुरान सीखने सिखाने अमल करने का, फैलाने का, दीन को थामने का, उम्मत का दर्द फील करने का, उम्मत के लिए खड़ा होने का, आवाज़ बुलंद करने का, अल्लाह इस काम को, इस जिम्मेदारी को अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अभी बहुत सारे लोग सवाल करना भी चाहते हैं, हम भी यही चाहते थे कि